ناظرین، آج ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ صرف آئی واش ہوتا ہے، ٹائم بائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور پاکستان اور عرب ممالک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈپلومیسی کی واہ واہ کرتے ہیں اور ان کے لیے نوبل پرائز کی نومینیشن کی بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے اچانک حملے کی منصوبہ بندی کس طرح ہوئی اور آگے چل کر ان کے جو جنگ ہے وہ کس طرح انفولڈ ہوگی۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا۔ ناظرین، ہم نیوز روم پرسن ہیں۔ رات کے 12 بجے تک ہم اپنے ایڈیشن کو ہولڈ کر کے بیٹھے رہے کہ ادھر وینا میں جو امریکہ اور ایران کے وہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی بریک تھرو ہے۔ ہمیں صرف یہ اطلاع آئی، عمانی فارن منسٹر جو کہ اس پورے پروسیس کو ماڈریٹ کر رہے ہیں اور اس میں میڈیشن میں ان کا بھی رول ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی لیکن پروگریس ہو رہی ہے اور نیکسٹ راؤنڈ جو ہے نا وہ منڈے کو ہوگا۔ وہ منڈے اب کبھی نہیں آئے گی کیونکہ سیٹرڈے کی صبح ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ حملہ کر دیا۔ ناظرین، میں صبح سحری کے وقت اٹھا تو میں سحری کے بعد کوئی 2 گھنٹے جاگتا رہا اور اس دوران میں نے ٹویٹر چیک کیا تو اس وقت جنگ کی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر میں سو گیا۔ دن کے کوئی 10 بجے اٹھا تو پھر ہر طرف اب جنگ کے ہی طبل بج رہے ہیں۔ اس پروگرام کو کرنے سے پہلے میں نے اسرائیلی میڈیا کو چیک کیا تو پورے اسرائیل میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے اور ان کے سکول، آفیسز، بزنس سب کچھ کلوز ہیں۔ اسرائیل ایک بالکل ایٹ وار اور ایمرجنسی کی صورتحال میں ہے۔ پورا اسرائیل اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، بنکرز میں ہیں، اور ان کے نیتن یاہو وزیر اعظم انہوں نے ہیبریو میں اسرائیلی حکومت عوام سے خطاب کیا اور وہ بھی اس وقت بنکر میں ہی تھے۔ جب اسرائیلی پرائم منسٹر خطاب کر رہے تھے تو اس دوران ہی حیفا میں، تل ابیب میں اور مقبوضہ بیت المقدس میں، جروشلم میں ایرانی میزائل گرے ہیں۔ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہیں وہ اوپن سپیسز پہ گرے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے 12 روزہ وار میں بھی دیکھا تھا کہ جب اسرائیل کو بہت سخت مار پڑی تھی اس وقت بھی 90% ٹائمز اسرائیلی میڈیا نے یہی کہا تھا کہ جی میزائل آئے تو ہیں لیکن اوپن سپیس میں گرے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسرائیل کو کسی حد تک بلیا بیٹ کر چکے تھے۔ اب آتے ہیں ناظرین ابھی تازہ صورتحال کہ چند گھنٹے پہلے تک سب کچھ سفارتی بیانات اور دھمکیوں تک محدود تھا، مگر اب سائرن بج رہے ہیں، میزائل فضا میں ہیں اور پورا مڈ ایسٹ اس وقت سانس رو کے کھڑا ہے۔ ایران پر حملہ اسرائیل کا اور ایران کا یہ پورے عرب ورلڈ پر بھی ایک تماچا ہے، کیونکہ پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی تو اس وقت سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور قطر کے امیر تمیم اور دوسرے عرب رہنماؤں نے امریکہ پر زور ڈالا کہ آپ اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کریں۔ ایران بھی سفارتی طور پر بہت حد تک ایڈوانس کر رہا تھا اور انہوں نے کافی ساری اپنی پوزیشن شیڈ کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت اب ایران پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ ایران میں ٹیلی فون معطل ہے، انٹرنیٹ معطل ہے، اس کی وجہ سے ایران سے کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی۔ میں نے ایران کے پریس ٹی وی، تہران ٹائمز اور دوسری جو ان کی کریڈیبل وہ سائٹس ہیں، نیوز سائٹس ہیں، ان کو چیک کیا تو اس پر جو لاسٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ فارن منسٹر کے سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اس ڈپلومیسی کے حوالے سے دی، جو ڈیل کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ ان کو جنگ کی جو خبریں ہیں پوسٹ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے پہلے ہی یہ ایران میں انٹرنیٹ
بند ہو گیا ہے۔ اب سوال اصل یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک محدود جنگ رہے گی جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی 4 روزہ بمبنگ کمپین ہے، یا یہ ایک ختم نہ ہونے والی جنگ ہے۔ دیکھیں پس منظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو یورینیم کے حوالے سے یورینیم افزودگی پر شدید تناؤ موجود تھا، تو اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کسی حد تک آگے بڑھ رہی تھی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ عموماً عوامی توقعات کے مطابق کھیلتے ہیں، حیران کن طور پر امریکہ میں انہیں ایران کے حملے کے لیے کوئی عوامی بیکنگ حاصل نہیں ہے۔ ایک سروے جو ابھی پوسٹ کیا ہے مہدی حسن جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے، اس کے مطابق 1 in 5 Americans only support this attack، کہ 5 امریکن میں سے صرف 1 امریکن حملے کی سپورٹ کرتا ہے۔ ہم اگر اس کو کر لیں تو 20% امریکن اس حملے کی سپورٹ کر رہے ہیں اور 80% لوگ اس حملے کے خلاف ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ نے آگے جا کر یہ کارروائی کی ہے، تو اس کے اب سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے امریکہ میں جو پبلک پولیٹکس ہے اور اسرائیلی پولیٹکس ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آتے ہیں تو وہ پبلک اسپائریشن کی بجائے اسرائیلی اسپائریشن کو دیکھتے ہیں اور اس کا پھر جو خمیازہ ہے وہ الیکشن میں ادا کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کو خوش کرنے سے بڑی ان کے لیے کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ سوال اب اس وقت ایران اور اسرائیل کا نہیں، سوال یہ ہے کہ دنیا اب ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سفارتکاری کے دروازے کیوں بند کیے گئے؟ ابھی بھی کیا پس پردہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلنے سے پہلے رک جائے؟ اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ایران اپنا ریسپانس کتنا رکھتا ہے۔ اگر تو ایران نے امریکہ کے بحری بیڑے سنک کر دیے تو پھر امریکہ اس کو ایک ختم نہ ہونے والی وار بنا دے گا۔